جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر جشن مولود کعبہ ایک خصوصی پروگرام لے کے حاضر ہیں۔ پہلے حصہ آپ نے سماعت کیا اور اس حوالے سے آپ نے گفتگو بھی سنی علماء کرام کی۔ تھوڑی دیر میں آپ کی کالز بھی کھولیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آپ کی بھی گفتگو سنیں گے۔ آپ کا بھی جو جوش و خروش ہے، جو محبت ہے، اس حوالے سے دنیا تک آپ کی محبت بھی پہنچائیں گے۔ مولا علی علی میرا آقا علی علی، مولا علی علی میرا آقا علی علی، دین محمدی کا سہارا علی علی، اس کا ہر ایک بگڑا ہوا کام بن گیا، اس کا ہر ایک بگڑا ہوا کام بن گیا، مشکل میں جب کسی نے پکارا علی علی۔ اور اس سے پہلے کہ جناب علامہ سید سبطین کاظمی صاحب سے میں گزارش کروں، چند اشعار علامہ صاحب آپ کی اجازت سے قصیدے کے پیش کر رہا ہوں، اور گزارش ہے ایک بار پھر مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کعبے کی جگہ جس کی ولادت گاہ بنی ہے، کعبے کی جگہ جس کی ولادت گاہ بنی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، قرآن میں پہلا جو سخی ابن سخی ہے، قرآن میں پہلا جو سخی ابن سخی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، کعبے کی جگہ جس کی ولادت گاہ بنی ہے، حیران ہو کے بستر کی طرف دیکھ رہے ہیں، حیران ہو کے بستر کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کب سے کھڑے بات یہی سوچ رہے ہیں، سوئے تو محمد تھے، جاگے تو علی ہیں، سوئے تو محمد تھے، جاگے تو علی ہیں، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، کعبے کی جگہ جس کی ولادت گاہ بنی ہے، فطرس کو پروبالی سی در سے ملے، فطرس کو پروبالی سی در سے ملے، راہب کو کئی لالی سی در سے ملے ہیں، ٹالے نہ جو سائل کو حسین ایسا سخی ہے، ٹالے نہ جو سائل کو حسین ایسا سخی ہے، یہ ابن علی ہے، وہ مولا علی ہے، قرآن میں پہلا جو سخی ابن سخی ہے، اونٹوں کے کجاموں سے منبر جو بنایا، اونٹوں کے کجاموں سے منبر جو بنایا، پھر پاک محمد نے یہ اعلان سنایا،
میرا جو وسیع ہے وہ اللہ کا ولی ہے، میرا جو وسیع ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، کعبے کی جگہ جس کی ولادت گاہ بنی ہے، قرآن میں پہلا جو سخی بن سخی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ لیجیے ناظرین، قصیدے کے چند اشعار ہیں اور اب بیان کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور اب میں گزارش کروں گا جناب علامہ سید سبطین کاظمی صاحب سے کہ وہ آج کی مناسبت سے بیان فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیزان گرامی، ماشاءاللہ بہت پر نور محفل اور پر برکت ماحول ہے۔ پوری کائنات میں ایک جگمگاہٹ اور خوشیوں اور شادمانیوں کا نور ولایت طلوع ہوا ہے، اور بہت ہی عمدہ ماحول ہے۔ آپ سب کی خدمت میں مبارکباد، سلام اور دعائیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق اور عزت عطا کی، سبحان اللہ، کہ ہم اس پلیٹ فارم پر ہیں ماشاءاللہ، جو حق کا راستہ ہے اور عین حق ہے، اور اس کی منزل بھی حق و حقیقت پر ہے۔ واہ واہ، اور یہ بھی شکر ہے کہ آج جو گلدستہ اہل ایمان بنا ہے کائنات کے اندر اس ہدایت چینل سے، یہ بھی اللہ کے کرم کی بارش ہے اور مولا کی لطف و عنایت ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہم کتنی عزت، کتنی خوشی اور فخر اور کتنے اطمینان اور اعتماد سے ہم یہ جشن منا رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ سیٹلائٹ ہدایت کی، اس ٹیکنالوجی کی سیٹلائٹ نہ دیکھیں، واہ واہ، بلکہ اس نور کی شعائیں عرش الہی سے ٹکرا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، ملائکہ شریک ہیں، حوران جنت شریک ہیں، انبیاء علیہم السلام خوش ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم تو اہل ایمان کے گھروں میں پیدا ہوئے جہاں ہمیں مودت اور ولایت کی گھٹی ملی ہے۔ یہ تو وہ منظر نظر آیا کہ جہاں کعبہ الہی بہرحال ایک پتھر کا بنا ہوا گھر ہے، اس میں بھی مسکراہٹ اور ایسی حرکت پیدا ہوئی کہ آج تک وہ مسکراہٹ قائم ہے۔ سبحان اللہ، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور ہم سب کو، چونکہ آج معرفت کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، جوک در جوک قافلے، کوئی نجف اشرف کی طرف رواں دواں ہیں، ماشاءاللہ، تو کوئی اللہ کے گھر کی طرف کاروان چل رہے ہیں کہ اس جگہ کی زیارت کریں، کیونکہ دونوں مرکز جو ہیں وہ علم و عبادت و عشق کے مراکز ہیں۔ واہ واہ، تو خداوند متعال اس سلسلے کو، ان کوششوں کو، اس جد و جہد کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ہم سب کو یہاں اہل علم کا بھی ایک نورانی گلدستہ بنا، ہمارے دل جگمگائے ان کے کلام، چونکہ کسی کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کے نور سے تمام ہماری زبانیں بھی معطر ہیں، دل بھی منور ہیں۔ اور فقط دو منظر اگر آپ سب مل کے چلیں بسم اللہ، تو ایک کعبہ الہی کا منظر اور ایک نجف اشرف کا منظر، اور اگر وہاں نہ بھی پہنچیں اور یقین ہو ولایت پر، ایمان پر، مودت پر، تو اللہ نے ہمیں یہ طاقت عطا کی ہے کہ یہاں سے بھی پردے ہٹ جائیں اور ہماری محبت کی نگاہیں وہ منظر کو دیکھ سکیں۔ اور ایک ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم، صدر بنتا ہے تو اس کا پہلا خطاب ایک پورا آئین، ایک نصب العین، ایک منشور،
ایک تمام جو دل کی تمنائیں اور منصوبہ اور پلان ہوتا ہے وہ بیان ہوتا ہے. تو آئیے دیکھیں کہ کعبہ الہی بھی ہے اور بانی اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم اور نور کی گود بھی ہے. سبحان اللہ. اور اس میں امامت کے تاجدار کا نور بھی جلوہ گر ہوا ہے. واہ واہ. اور تمام پردے جب ہٹا دیے گئے تو کائنات نے ایک منظر دیکھا اور پوری امت مسلمہ کے 73 فرقے یہ جتنے لوگ، میں تو کہتا ہوں کردار وہ بلندی ہے جہاں عقیدے اور مذہب کے تمام بارڈر ٹوٹ جاتے ہیں. چونکہ آج بھی میں عالمی میڈیا پر سن رہا تھا کرسچین، ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب کے جو مفکر ہیں، مصنف ہیں، دانشور ہیں، اہل فکر ہیں، اور ان میں تھامس کارلائل جو بہت بڑا مصنف ہے، اس کا یہ جملہ تھا کہ حکمت، دانائی، شجاعت اور سخاوت کا انمول خزانہ ذات علی اس کا محور و مرکز ہے. واہ واہ واہ. اور عالمی میڈیا میں آج کوئی 12 سے زیادہ دانشوروں اور مفکر جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ کردار کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا. جب انسان کوئی دیکھتا ہے سخاوت و شجاعت، یتیم پروری، لوگ گن کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. تو اصل بات جو امت مسلمہ کو سوچنے کی یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے ظاہری طور پر 10 سال پہلے امیر المؤمنین نے سورہ مؤمنون کی تلاوت کر کے یہ اٹل فیصلہ سنا دیا کہ دنیا میں آ کر پڑھنے والے اور ہیں، اور جن کا وجود ہی منبع علم ہے وہ امامت کے وارث اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کا خطاب قرآن سے 2 جملوں میں بات مکمل انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، میجر صاحب بھی انشاءاللہ صاحب کی گفتگو سے محظوظ ہوں گے. بسم اللہ پڑھ کے میرے مولا نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. یہ ہیں امام المتقین، یہ ہیں امیر المؤمنین، یہ ہیں محافظ اسلام. پورا اسلام چند جملوں میں پوری کائنات کو بیان کر دیا. فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاۃ فاعلون ماشاءاللہ. والذین ہم لفروجہم حافظون. یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ کامیاب وہ ہوں گے ریت مولا جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں کمال خشوع و خضوع سے جھکنے والے ہوں گے. یہ فطرت انسان ہے کہ وہ اس معبود جن نے پیدا کیا اس کے سامنے جھکنے کی تمنا اور خواہش رکھتے ہیں. پھر فرمایا وہ ریت علی کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان میں اتنی شائستگی، ادب و احترام ہوگا کہ وہ لغویات کے قریب بھی نہیں گزر پائیں گے. پھر والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جب اللہ انہیں رزق اور مال دے گا تو وہ یتیم پرور ہوں گے، وہ مراکز اسلام کو اپنے رزق حلال سے عطیات دینے والے ہوں گے. سبحان اللہ. پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون. عفت، حیا اور شرم کی اس معراج پر ہوں گے کہ دنیا دور سے پہچانیں گی یہ علی والے ہیں. میرے مولا کی خطاب جب جاری رکھا تو آخری جملے فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. وہ کیسی ریت ہوگی؟ امین بنایا جائے گا تو خیانت نہیں کریں گے، وعدہ کریں گے تو وعدے کو پکا نبھانے والے ہوں گے. پھر اضافہ کر دیا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. وہ محافظ بھی ہوں گے، وہ پابند بھی ہوں گے. ان کی معراج منزل بہت بلند ہوگی.
تو مولا آپ نے خطاب فرمایا، آپ امیر المومنین ہیں، ساقی کوثر ہیں، جنت کے مالک ہیں، تو فرمایا میں اسی وقت ضمانت جنت بھی عطا کر رہا ہوں۔ قرآن کی ترجمانی میں فرمایا اولئک ھم الوارثون، میں علی ضمانت دے رہا ہوں کہ جو اس معیار پر ہوں گے اللہ انہیں میراث عطا فرمائے گا۔ یا علی کیا میراث ہوگی؟ فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ میں عشق سے یوں کہوں گا کہ وہ جنت کے مشتاق نہیں، جنت ان کی مشتاق ہوگی۔ تو خدا بند متعال ہمیں وہ کعبہ کا منظر رہ گیا، وقت کو محدود، تاکہ لوگ بھی شریک ہو سکیں، مزید ہم قبلہ اور میجر صاحب کے خطاب سے بھی استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کائنات میں زیادہ سے زیادہ اس نور کردار اور علم اور ولایت کو پھیلانے کی توفیق اور جرت اور ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب علامہ سید سبطین کاظمی صاحب۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور اب میں گزارش کروں گا جناب میجر جاوید سید صاحب سے کہ آج کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جاوید سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ پھولوں کے اس گلدستے میں ایک کانٹا بیٹھا ہے، بہرحال اس کانٹے کی حیثیت سے ہی ایکسیپٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے میں اپنی پوری قوم کو، ہدایت کی جتنی بھی ٹیم ہے، ان کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امام زمانہ کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دو باتیں، پہلی تو وہی ایک شعر ہے کہ دریائے علم و فضل کا گوہر تو ہے علی، دریائے علم و فضل کا گوہر تو ہے علی، اور احساس کردگار کا جوہر تو ہے علی۔ اب کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں، کچھ بھی نہ ہو بطول کا شوہر تو ہے علی۔ اور دوسری بات، جیسے کہ قبلہ حضرات نے آج کہا، اور ظاہر ہے کہ مولا کی شان تو مجھ جیسا گنہگار کیا بیان کرے گا، مگر قبلہ نے ایک بات کہی، ایک حدیث سنائی کہ علی کی ذات وہ ذات ہے جسے یا پروردگار سمجھ سکتا ہے یا رسول پاک سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنی قوم کو ایک بزرگ کی حیثیت سے ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں کہ ذرا پھر سوچئے کہ وہ ذات جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس ذات کے بارے میں ہم جھگڑے کر رہے ہیں۔ یعنی ہم لندن کا رستہ جانتے تو نہیں ہیں، مگر ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں کہ اس راستے سے جائیں یا اس راستے سے جائیں۔ میرا پوری قوم سے یہی ایک پیغام جس کے لیے میں بیٹھا ہوں کہ یہ وہ ذات ہے جو آپ کی اور میری سمجھ میں سما نہیں سکتی، لہٰذا اس ذات کے بارے میں جھگڑے کرنا فضول ہے، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھی ناظرین، یہ تھے جناب میجر جاوید سید صاحب۔ بالکل صحیح پیغام کہ اس ذات پر جھگڑے کرنا نہیں ہے، اس ذات کے پیچھے چلنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اور آپ کی کالز ہم جو ہیں کچھ دیر میں لیں گے، اور اب آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ والی بات کہ جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کی مناسبت سے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد محمد۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہمارے برادر قبلہ مولانا سید نجم الحسن بہت خوبصورت گفتگو کی، طیب اللہ انفسکم۔ ہمارے برادر محترم قبلہ مولانا سید فدا حسین بخاری نے بہت ہی اچھے فضائل بیان کیے، انشاءاللہ طیب اللہ انفسکم۔ ہمارے محترم برادر قبلہ مولانا اصغر یزدانی صاحب، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی، طیب اللہ انفسکم۔ ہمارے مولانا قبلہ برادر محترم علامہ سید سبطین کاظمی صاحب بہت اچھی گفتگو کی، طیب اللہ انفسکم۔ ہمارے انکل نے بہت اچھی اشعار بھی سنائے، میسیج بھی دیا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اسی طرح سلام کے ساتھ ساتھ آپ سب کی خدمت میں شکریہ بھی بجا لاتا ہوں، اور اس عظیم مناسبت کے اعتبار سے آپ سب کی خدمت میں اپنے سارے ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں ہدیہ سلام کے ساتھ ساتھ ان مبارک لمحات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت میں جو یہ کہا جائے کہ آج کا جو جشن ہے یہ جشن علم ہے اور جشن معرفت ہے، اور انسان اگر دیکھے نا اس بنیاد کے اوپر، حقیقت میں میلاد امیر المؤمنین میلاد فکر ہے اور میلاد علم ہو رہی ہے، میلاد حکمت ہو رہی ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ وہاں پہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام تشریف لے گئے، آپ نے سنا، اور یہ متواتر جو احادیث ہیں اس میں یہ بات ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ولادت ہوتی ہے، فی جوف الکعبہ، وسط کعبہ میں امام علیہ السلام کی میلاد ہوئی، اور امام نے 11 آیتیں یا بعض روایات میں وہ 13 آیات کہ جو سورہ مومنون کی تلاوت فرمائیں، اور جس میں ایک پورے کا پورا منشور ہدایت دے دیا، آئین نامہ دے دیا کہ میں کل ایمان ہوں، تم اگر مومنین ہو تو ان صفات پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اور لے گئے، بعض کہتے ہیں بھائی کی ملاقات کے لیے گیا۔ میں حقیقت میں یہی کہتا ہوں کہ رسالت امامت کے استقبال کے لیے گئی ہے۔ یہ منظر وہ نہیں ہے، بلکہ یہ منظر آخری کے دور میں بھی ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12ویں کے استقبال کے لیے، یہ وہی سنت ہے کہ جو سنت مصطفیٰ ہے، پیغمبر پہلے کے استقبال کے لیے گئے اور حضرت عیسیٰ 12ویں کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ اور اس منظر کی طرف یاد دہانی کے لیے ایک چیز آپ نے دیکھی ہے، اتنے فضائل ہیں امیر المؤمنین کے، اتنے فضائل ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا ہے کہ اگر لو کانت الریاض اقلاما، اگر پورے کی پوری دنیا کے درخت کلمیں بن جائیں، سارے کے سارے بہار اور سمندر سیاہیاں بن جائیں، سارے کے سارے جتنے جن و ملک اور بشر سارے کے سارے لکھنے بیٹھ جائیں، فرمایا لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، ساری کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، عالم امکان کے جن و ملک اور بشر سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی علی ولی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ فضائل کا باب کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ فضائل نہیں، ایک فضیلت کے جو علی ابن ابی طالب کی ہے اس کا بھی احصاء اور شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنے فضائل جو بیان کیے پیغمبر اسلام نے، آپ کو خبر ہے کہ یہ سارے فضائل کس لیے تھے؟ یہ سارے فضائل کے اتنے باب جو کھولے ہیں پیغمبر اسلام نے، دم بدم جہاں پہ بھی موقع ملتا گیا، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر ان فضائل کو دیکھیں کہ جو ولایت کے سلسلے میں ہیں، خلافت کے سلسلے میں ہیں، اپنی نمائندگی اور وصایت کے سلسلے میں ہیں، اگر تشریف لاتے ہیں اس وقت سے لے کر، اور آپ یہ دیکھیں کہ ولادت بھی کعبہ میں، شہادت بھی جو مسجد میں، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یعنی جس کا نقطہ آغاز بھی سجدے سے ہے، جس کا نقطہ
اختتام بھی سجدے سے ہو رہا ہے، یعنی پورے کے پورے علی کی زندگی سجود پروردگار میں گزرتی ہے۔ اس مولا کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنے فضائل جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے کاہے کو ہیں، کس لیے ہیں؟ فقط رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہیں، ابن ام ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہیں، اپنے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہے کہ علی ولی پروردگار ہے، ولایت کا منبع ہے علی، اس وجہ سے کہ علم کا سرچشمہ ہے علی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو یہ دیکھا جائے کہ امیر المؤمنین کے فضائل آپ جتنی کتابیں اٹھائیں، میں کہتا ہوں کہ اس پہ 60 سے زیادہ اہل سنت کی کتابیں ہیں جو امیر المؤمنین کی شان میں فقط روایات کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو روایات لکھی گئی، سارے کے سارے جو فضائل لکھے گئے، یہ کس لیے ہیں؟ یہ فقط ایک چیز بتانے کے لیے ہمیں ہے کہ پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جتنی میں نے تمہیں فضائل بتائے ہیں، یاد رکھنا میرے بعد کہیں بھول نہ جانا، میرے بعد کہیں اس مسئلہ وصایت کو اور مسئلہ خلافت کو کبھی بھول نہ جانا۔ علی کی فضیلتوں کو بیان کرنا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ میرے بعد اگر مولا ماننا ہے تو علی کو ماننا، میرے بعد اگر آقا ماننا ہے تو علی کو ماننا۔ اور پھر یہ چیز بھی ہمیں اس بات کی طرف، اس وقت آپ دنیا میں جتنی بدبختیاں دیکھ رہے ہیں، جتنا یہ اس وقت طاغوتوں کا تسلط دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ایک نقطے سے ہٹی نہیں یہ ساری، جب قطب سے چیز ہٹی تو یہ سارے کا سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے طاغوت جو یلغار کیے ہوئے ہیں اسلام پر، یہ در ولایت علی ابن ابی طالب سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور وہ اگر سارے کے سارے اس سنگم پہ آ جائیں، یہی وجہ ہے کہ جب 12ویں آقا تشریف لائیں گے تو یہ سارے کے سارے طاغوت مٹ جائیں گے، اور ساری ایک ہی جگہ پر جہاں پہ عدل اور عدالت اس وقت سارے نعرے بہت لگا رہے ہیں کہ ہم پیس اینڈ جسٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ جو نعرے لگانے والے ہیں یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں یہ کیا کر رہے ہیں؟ عدل کے نام پہ نعرہ لگا کر یہ ظلم کرتے ہیں، یہ امن کا نعرہ لگا کر، یہ وہاں کے اوپر جمہوریت کا نعرہ لگا کر یہ مظالم پھیلا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا افغانستان کے اس وقت مور دین 1 ملین جو سیورین ہیں وہاں کے اوپر انہیں قتل کیا گیا، غارت کیا گیا، گھروں کو لوٹا گیا۔ عراق کی اب صورتحال کو دیکھیں، بحرین کی صورتحال کو دیکھیں، اس وقت عالم اسلام پہ کیا گزر رہی ہے۔ یہ وہی ہے کہ مولا کی آج ہم جو جشن منا رہے ہیں، اس جشن کا ایک حصہ یہ ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، جہاں جہاں پہ بھی تم مظلوم کو دیکھو اس کا تم ساتھ دینا ہے، جہاں پہ ظالم کو دیکھو اس کے خلاف تم نے اعلان کرنا ہے اور اس سے نفرت کا اعلان کرنا ہے۔ یہ چیز ہمیں اس وقت آپ دیکھیں، یہ شہدائے عزیز کی جو اس وقت صدائیں ہیں، یہاں پہ ہماری ذمہ داریاں اس جشن کے ساتھ بڑھ جایا کرتی ہیں۔ میں اگر آپ کو چونکہ وقت نہیں ہے، آپ لوگوں کی بھی ہم چاہتے یہی ہیں کہ پارٹیسپیٹ کریں، ایک چیز جو میں آخری اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کروں، مولا امیر المومنین کے جتنے بھی فضائل، ایک چیز اور ایک نقطہ کہ جس کی طرف اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام سارے فضائل حدیث قصہ کے بتاتے ہیں، اور اس فضائل میں ایک چیز جو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ یہ زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ یہ زمین ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے، یہ آسمان ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے، یہ بہار ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے، یہ ہوائیں اور کشتیاں آپ کے لیے چلتی ہیں، سب چیزیں ہم نے آپ کے لیے بنائی ہیں۔ میرے مولا آقا وہ ہیں کہ سکون کے ساتھ نہیں، سکوت کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ایک چیز پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا تو بتائیے ہمارے شیعوں کے لیے کیا حصہ ہے؟ اپنے شیعوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرے شیعوں کے بارے میں کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ والذی بعثنی بالحق نبیّا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے مبعوث میں رسالت کیا ہے، یہ سارے کا سارا جو بھی آئے گا، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ان فضائل کی چھاؤں میں آئے گا اللہ اس پہ اپنی رحمت بھیجے گا، اللہ اس کی استغفار کو قبول کرے گا، ملائکہ اس پہ نازل ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرے گا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ لمحات توسل کے ہیں، حرز امیر المؤمنین کے ساتھ ہم سارے مل کے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اور ہم آپ لوگوں کے لیے بھی میں بار دیگر
سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اجر عنایت فرمائے انشاءاللہ. جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی. کالز کا سلسلہ آپ کی اجازت سے جی ناظرین کو بھی شامل کریں گے. اور یاد دلاتا چلو اس پروگرام کے بعد بھی پروگرام ہے، اور اگر آپ کو اس پروگرام میں موقع کم ملے، بلکہ کل صبح کے پروگرام ہے، تو خصوصی پروگرامز کا انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. اس پروگرام میں کوشش تھی کہ علماء کرام سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. بہرحال جتنا ٹائم ہے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں. جی سید مجاہد حسین صاحب بسم اللہ. آپ کی مولا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور امام زمانہ کی خدمت میں آج کا جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہدایت کی کہکشاں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پورے عالم اسلام کو. تو حضرت زادی اس قبلہ کے 2 جملے تبرکن پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا ایک شعر کے ساتھ. جی بسم اللہ. میرا شعر اپنا ہے کہ حدود فکر بشر تھک کے سو گئی آخر، چلی تھی دیکھے کہاں تک مقام حیدر ہے. تو حضرت زادی صاحب قبلہ کہتے تھے کہ چشم فلک نے ستاروں کی اینک لگا کے زمین پہ دیکھا کہ یہ آج بستر رسول پہ کون سویا ہے. یہ حضرت زادی صاحب کے فکرے ہیں. تو پروردگار کی وہ سونا اتنا پسند آیا کہ علی مولا سے کہا، اللہ نے کہا کہ اے سونے والے اپنا سونا بیچے گا. یہ زومانی باتیں، اے سونے والے اپنا سونا بیچے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیچوں گا. تو کہا کہ قیمت کیا لے گا؟ تو علی نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو وہ میری قیمت ہے. واہ واہ واہ. تو یہ حضرت صاحب کا ایک خوبصورت خراج تحسین تھا مولا کو، اور میں مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا تھا. ایک شعر سے اجازت چاہوں گا ضرور. کہ مولا کی مدح میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ کوئی مدحت حیدر کا گلدستہ بنائے تو بنائے کیسے، کوئی مدحت حیدر کا گلدستہ بنائے تو بنائے کیسے، کہ ایک پھول پہ ہو جاتی ہے بہار تمام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ محترم سید مجاہد حسین صاحب لندن سے، آپ ان خوشیوں میں شامل ہوئے. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی مولا علی مدد. مولا علی مدد. جی انور شاہ صاحب ماشاءاللہ ناروے سے. تمام علماء کرام اور تمام مومنین کو جشن مولود کعبہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. شکریہ. اور ایک بات کہتا چلوں، افسوس ہے آج پاکستان میں کسی چینل کو توفیق نہیں ہوئی کہ جشن مولا کائنات پر کوئی بھی بات دنیا کے فکر سیاستوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کیسے مسلمان ہیں. جی اور میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، دل کو دکھ ہوتا ہے تو صرف یہ چاہیے کہ ہدایت ٹی وی کو 14 ماہانہ جو پاؤنڈ ہے وہ کوئی اتنی زیادہ رقم نہیں، یہی مولا کائنات کا ایک واحد چینل ہے جس کی وجہ سے حسینیت زندہ ہے. فروخ بھائی یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے. یہ مجھے دکھ ہوا جب خبریں نیوزیں جیو اور یہ ARY یہ کوئی منافق ہے سب. بالکل چھوٹی کسی کی وفات ہو جائے، کسی میر آدمی کی، کسی ملک کی، تو اتنی چرچے ہوتے ہیں. تو مولا کائنات. اور میں شعر چند کہوں گا. فروخ بھائی درود پڑھ جی بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوئی مشکل کشا نہیں علی کے سوا اس جہان میں، کوئی مشکل کشا نہیں علی کے سوا اس جہان میں، علی ایک ہی مشکل کشا ہے پوری کائنات میں، جس کی ولادت با شہادت ہے خانہ خدا میں، اور دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے جس کی شان میں. ماشاءاللہ. اور جگمگا رہا ہے امامت کا چراغ حرم کی آغوش میں. سبحان اللہ. اور جگمگا رہا ہے امامت کا چراغ حرم کی آغوش میں، پوری کائنات منور ہو رہی ہے حیدر کے نور سے. ماشاءاللہ. تشریف لا رہی ہے فاطمہ بنت اسد حرم میں، دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے وسیع رسول سے. اور آخر میں کیسے منافق کم کر سکتا ہے علی کی شان کو، اور کیسے منافق کم کر سکتا ہے علی کی شان کو، پہلے وضو سے پاک کرے وہ اپنی زبان کو. دل درود پاک پڑے محمد کی آل پر،
ज़ाबे दहन है पैगंबर इस्लाम का अली की ज़बान पे। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया मोहतरम अनवर शाह साहब, इन खुशियों में आप भी शामिल हुए। और चलें, क्योंकि दूसरी दुनिया ऐसा नहीं कर रही, लेकिन हिदायत टीवी को देख के इंशाल्लाह ज़रूर उनको भी पता चलेगा कि अवेयरनेस आएगी। कल वो मना रहे हैं दीगर चैनल्स। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। मौला अली मदद। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी फारूक भाई, मैं अली बात कर रहा हूँ न्यू कैसल से। अली भाई न्यू कैसल से, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सारे हमारे उलमा इकराम और तमाम मोमिनीन जो भी हिदायत टीवी देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा। और बस यही कहना चाहूँगा मैं कि हमें तो ये सब कुछ समझ में ही बहुत देर से आया फारूक भाई, लेकिन खुदा की कसम जब से ये सब कुछ समझ में आया ना, कि हमें तो विलायत भी नहीं पता थी, सच बताऊं, लेकिन जब से ये सब कुछ हमें पता लगा है ना, तो आज ये समझ में आता है कि किस गुमराही से निकल के आज कहाँ आ गए। और खुदा की कसम जब से इस दर पे आए सब कुछ मिला है, उन्हीं के वास्ते, उन्हीं के सदके मिला है। बेशक बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने सब सुन्नी भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि खुदारा अहले बैत को समझो, खुदारा अहले बैत को समझो। माशाल्लाह, बेहतरीन बात जी, बेहतरीन पैगाम अली साहब आपने न्यू कैसल से दिया। और बिल्कुल हकीकत है कि अब बिल्कुल दुनिया हमारे सामने है, हक़ क्या है वो हमारे सामने है, और आपने हक़ पाया माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इसकी भी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फारूक साहब, मैं मुजफ्फर नकवी नार्वे से बात कर रहा हूँ। जी मेहरबानी मुजफ्फर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, आपको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में और सब उलमा कराम की खिदमत में, मेजर साहब को इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक, शुक्रिया। हिदायत टीवी से मोहम्मद वाले मोहम्मद कपूर पूरी कायनात में फैल रहा है माशाल्लाह। हम आप सब उलमाए कराम के और हिदायत टीवी की बाकी सारी टीम के शुक्रगुजार हैं कि आपसे हमें ये तालीमात हासिल हो रही हैं। मेरी अहलिया ने भी 500 नॉर्वेजियन क्रोन का वादा किया था कल इंशाल्लाह, और आज मेरी तरफ से 500 नॉर्वेजियन क्रोन का हदिया कबूल फरमाएं और दुआओं में याद करें हमारे अहले खाना को। कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ये जमा करवा देंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम मुजफ्फर नकवी साहब, आपने हिदायत टीवी को भी याद रखा। ये कॉल थी मेरे मतलब। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी अगर कोई और कॉलर है हमारे साथ जी, कॉल्स का जी नाजरीन, और जो साथ साथ नाजरीन आप देख रहे हैं कि जश्न हो हिदायत टीवी पे और केक ना हो, और केक भी हमें शुरू से स्पॉन्सर करने वाली हमारी बहन एक ही फैमिली मिसेस खालिद साहिबा हैं, और उनकी फैमिली ने लंदन से हमेशा केक स्पॉन्सर किया। तो आज का भी जो खुशियों का हमारा इस हवाले से मुँह मीठा किया जाएगा, तो वो इसी फैमिली ने मुँह मीठा कराने का जो अज़म किया उसको कंटिन्यू किया हुआ है। अल्लाह ताला इनको सलामत है। कि आखिर में अलामा साहब से गुजारिश भी करूँगा आपके लिए खुसूसी तौर पे, और दीगर जो हमारे इस वक्त हिदायत फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं उनके लिए दुआ भी फरमाएं। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फारूक भाई मुसलसन से बात कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। तमाम उलमा की खिदमत में, बल्कि कायनात के जर्रे जर्रे को माशाल्लाह अबुल आइमा की आमद की मुबारक हो। वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, कायनात का जर्रा जर्रा पहचानता है मौला अली को। एक टेलीविजन पे एक साहब तकरीर फरमाते थे, बल्कि उन्होंने कुरान की आयत का तर्जमा सानी या स्नैन इज़हुमा फिल गार का ये तर्जमा किया कि अल्लाह तो कुरान नाज़िल कर रहा है और ये कह रहा है कि मोहम्मद के साथ एक दोस्त भी था, सानी भी था। कहता था सानी पहले आया है, मोहम्मद बाद आए हैं, और सुनने वाले सर धुनते थे। खुदा जाने हम इस अजाब को कितना अर्सा बर्दाश्त करेंगे। इस तरह नहीं, अलबत्ता मैंने जो फर्ज वाजिब लिखा है वो कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, वो है। उसने अपने एक कलाम के चंद शेर नज़र करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। महबूब रब के लब पर जो मिदहत अली की है, वाह, उम्मत पर फर्ज वाजिब भी उल्फत अली की है। सुभान अल्लाह। यहाँ फर्ज वाजिब मैं उनकी तरह नहीं कह रहा हूँ कि सानी को पहले लाए हैं और देखा क्या क्या फलसफा है और सर धो रहे थे,
محبوب رب کے لب پر جو مدحت علی کی ہے، امت پر فرض واجب بھی الفت علی کی ہے۔ دیوار کعبہ شک ہوئی ہے جس کے واسطے، دنیا میں منفرد وہ ولادت علی کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ معراج پر حجاب سے رب نے جو بات کی، احمد کو یوں لگا یہ خطابت علی کی ہے۔ قاتل کو اپنی شربت شیریں عطا کیا، مشہور شش جہت میں سخاوت علی کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حب علی پر رحمت یزداں ہے با خدا، کہہ خدا تو بغض و عداوت علی کی ہے۔ بولے نبی ہمارے عبادت ہوا جسے، پل بھر کو بھی نصیب زیارت علی کی ہے۔ قائم ہے جس کا سلسلہ دنیا میں آج بھی، قائم ہے جس کا سلسلہ دنیا میں آج بھی، وہ فخر روزگار امامت علی کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ مشکل میں ہوں تو غیر بھی کرتے ہیں ان کو یاد۔ واہ 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 واہ۔ مشکل میں ہوں تو غیر بھی کرتے ہیں ان کو یاد، مشکل کشا ہے سب کے یہ شہرت علی کی ہے۔ واہ۔ مختار ہے دنیا و دی ہوں یا تو ممات ہوں، دنیا و دی ہوں یا وہ حیات و ممات ہوں، سید تجھے ہمیشہ ضرورت علی کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ضرورت کو برقرار رکھے، اپنے میں یاد رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ محترم مقصود حسین سید صاحب، واٹ فور سے آپ شامل ہوئے۔ اور جی ہمارے ساتھ محترم سید سجاد بخاری صاحب ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم سید سجاد بخاری صاحب اٹلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور فاروق بھائی آپ کو، قبلہ میل صاحب کو، کاظمی صاحب کو، قبلہ عدیل صاحب کو، جناب یزدانی صاحب اور میرے نہایت محترم نظیم شاہ صاحب اور بخاری شاہ صاحب کو، تمام مومنین کو، تمام مومنات کو، پوری دنیا میں سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بہت بہت اس جشن پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اپنی طرف سے، حجاج کی پوری ٹیم کی طرف سے، اور پورے یورپ میں اپنے پورے تمام جتنے ادارے ہیں ان سب کی طرف سے، اور اپنے اٹلی میں بریشیا میں اپنے امامیہ برسر جو ادارہ ہے ہمارا، اس کی طرف سے خصوصی مبارکباد آپ سب کو پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ یقیناً نہایت پر نور محفل سجی ہے۔ بے شک۔ اتنے سارے علماء کرام کی موجودگی میں تو میرے جیسا بندہ تو ویسے ہی بولنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں رکھتا۔ جی۔ تو آپ کا پر نور اور پر مغز بیان سن کے تھوڑی سی ہمت طاقت مل جاتی ہے بات کرنے کی۔ تو ایک محترم کالر ابھی فرما رہے تھے جی کہ کسی دنیا کے چینل میں کوئی بات نہیں ہو رہی، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کتنی خوش، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ جن کے حصے میں نیکی خوشی آنی ہو انہی کے حصے میں آتی ہے۔ یہ یقیناً امام زمانہ کا چینل ہے اور انہی کے نور سے یہ چل رہا ہے، اور اسی پہ ہی یہ نور کی گفتگو ہونی چاہیے۔ اس میں زیادہ وہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو آج اتنے کیا کہتے ہیں کہ مبارک موقع کے اوپر کسی بدبخت کا ذکر کرنا ہمیں ویسے ہی ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ مٹ گئے خود جو علی کو مٹانے والے تھے، آج وہ اپنی اپنی قبروں کی دوزخ جہنم سے نکل کے دیکھیں کہ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ علی علی رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ جو ان کو مٹانے والے تھے وہ مٹ گئے، اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے۔ یہ ازل سے ابد تک زندہ باد اور زندہ باد رہیں گے۔ تو دوبارہ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ محترم سید سجاد بخاری صاحب، اٹلی سے آپ شامل ہوئے۔ اور ناظرین، محترم سید سجاد بخاری صاحب کے بعد مزید کالز ہم اس پروگرام میں نہیں لے پائیں گے، لیکن جیسے میں نے بتایا آپ کو، اس پروگرام کے بعد بھی ایک جشن کا پروگرام ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کل تک بھی محترم شاہد بخاری صاحب پروگرام لائیں گے، اس میں بھی آپ کالز کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا، جو کیک کاٹنے کی ہماری رسم ہے وہ بھی انشاءاللہ ادا ہوگی، اور پھر اس کے آخر میں دعا کے لیے بھی گزارش کروں گا۔ تو میں قصیدہ پڑھتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ کیک کٹے گا، اور آپ جو ہے وہ دعائیں بھی کیجئے۔ اور جی بسم اللہ۔ آپ کے قصیدے سے پہلے جی ضرور، میرا دل ہے بھئی ایک دو شعر میں بھی ترنم میں نہیں ترنم آپ کے حصے میں، اچھا لیکن لطف ترنم سے بھی زیادہ آئے گا۔ آئے گا بسم اللہ۔ قرآن اور حدیث چونکہ جشن ہے، جشن کا ماحول ہے، خوشی ہے، اور اہل ذوق بیٹھے ہیں۔ واہ واہ واہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ تو وہ ہے بالکل قرآن اور حدیث کے ساتھ، وہ جو منظر ہے ابھی پیش کرنے کا وقت نہیں، جی جی، لیکن جو اہل معرفت ہیں وہ سارا منظر خود ہی دیکھ لیتے ہیں۔ جی
کہ وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے. واہ واہ، وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے، گرفتار نہ ہوتے، اس طرح سے رسوا سر بازار نہ ہوتے. واہ 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 واہ. وہ بغض علی میں جو گرفتار نہ ہوتے، اس طرح سے رسوا سر بازار نہ ہوتے. جی اور تھی لشکر اسلام کی قسمت میں ہزیمت. جی ہزیمت، شکست، ذلت، رسوائی. تھی لشکر اسلام کی قسمت میں ہزیمت، خیبر میں اگر حیدر کرار نہ ہوتے. سبحان اللہ. خیبر میں اگر حیدر کرار نہ ہوتے اور اسلام کی تصویر جو حیدر نہ بناتے. واہ واہ واہ. اسلام کی تصویر جو حیدر نہ بناتے تو یہ کبھی دلکش اتنے لب و رخسار نہ ہوتے. واہ 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 واہ. تو دلکش کبھی اتنے لب و رخسار نہ ہوتے. اور نتیجہ دے دوں، بہت ہی محظوظ ہو رہا ہے، دل بھی بڑا خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہ کعبہ میں ولادت حیدر جو نہ ہوتی، کعبہ میں ولادت حیدر جو نہ ہوتی، یہ کعبہ کے کبھی در و دیوار نہ ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم سید فدا حسین بخاری صاحب، مسدس ہے محسن نقوی بسم اللہ شہید کی، بسم اللہ. فرماتے ہیں جی کعبہ ہے جس کی جائے ولادت وہ شیر خار. واہ واہ واہ. کعبہ ہے جس کی جائے ولادت وہ شیر خار. وہ شیر خار. مسجد میں پا گیا جو شہادت وہ تاجدار. واہ واہ واہ. مسجد میں پا گیا جو شہادت وہ تاجدار. بستر رسول کا ہے، بستر رسول کا ہے جسے وجہ افتخار. اب تک دل وجود پہ ہے جس کا اقتدار. اب تک دل وجود پہ ہے جس کا اقتدار. جس کا کرم ہی چشمہ آب حیات ہے، جس کا کرم ہی چشمہ آب حیات ہے. یہ کائنات جس کے بدن کی زکوٰۃ ہے، یہ کائنات جس کے بدن کی زکوٰۃ ہے. سبحان اللہ سلام اللہ. بسم اللہ. جی اب جو اگر یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفرن و نفاق. سبحان اللہ. ہے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلا کر. واہ واہ. جی علامہ صاحب آپ اگر حصہ ڈالنا چاہیں. اے حیدر کرار جی واہ واہ واہ. کہ بدبخت عدو سن، فرصت ہو تو کبھی خود پہ بھی سوچ لیا کر. ہے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلا کر. کیا کہنے کیا کہنے. ماشاءاللہ. یا اللہ یا اللہ. لیجئے بہت ہی ماشاءاللہ ایک ایسے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، خوشیوں بھرا اور بہت ہی بارونق. تو آخر میں جو ہے وہ آپ انشاءاللہ جو کیک ہے وہ کاٹیں گے. قصیدہ ہے چند اشعار. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، او پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ. مل کے سناؤ مل کے سناؤ نعرہ علی دا، او پڑھنا قصیدہ. زہرا دا شوہر پیران دا پیرے، او زہرا دا شوہر پیران دا پیرے. میں کہ ڈساواں کتنا میرے، تہ تو سرا تو عرش اولا تائیں. سارے دا سارا سارے دا سارا او رقبہ علی دا. پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم
لیجیے ناظرین، یہ خصوصی پروگرام اس پہلا حصہ تقریباً اس کا ختم ہوا، اور علماء کرام سے اجازت، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور چار چاند لگے محفل میں۔ اس پروگرام کے بعد بھی انشاءاللہ جشن کا یہ پروگرام جاری ہے، اور محترم شاہد بخاری صاحب انشاءاللہ پروگرام لائیں گے، اس میں بھی آپ کو بھرپور موقع ملے گا۔ تو اس اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔